وراثت میں ہماری آج یہ دوسری کلاس ہے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے اس کے ارکان کو سمجھا تھا۔ مورث ہے، وارث ہے اور طریقہ ہے۔ مورث جس کا انتقال ہوا ہے، اور وارث جو طریقے کو قرابت کی وجہ سے لے رہا ہے، اس کو حصہ مل رہا ہے طریقے میں، اور تیسرا جو ہے مال جو اس نے چھوڑا ہے۔ پھر اس میں شرط بھی بتا دی تھی کہ اس وارث کا مورث کے انتقال کے وقت موجود ہونا شرط ہے۔ مورث کا انتقال ہونا شرط ہے کہ زندگی میں تو کسی کا مال تقسیم نہیں ہوتا، جس کا ہے وہ اس کا اپنا ہے، وہ اس میں جس طرح کا چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ اس کے ضمن میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ پھر کوئی اولاد یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے میرا حصہ دے دیں، کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہاں حقوق جو ہیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں ترتیب وار۔ اس میں ترتیب بھی یہی ہے، یوں نہیں ہے کہ پہلے آپ یہ پورا کر لو پھر یہ کر لو۔ جس طرح سے یہ 4 ہیں اور ترتیب وار 4 ہیں۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین اس کے مال سے کی جائے گی، میت کے مال سے۔ اس میں ایک استثناء یہ ہے کہ بیوی جو ہے اس کی تجہیز و تکفین شوہر کے ذمہ ہے، وہ اس کے مال سے نہیں کریں گے۔ ادائیگی قرض، پھر اگر اس نے کچھ قرض چھوڑا ہے تو وہ ادا کریں گے۔ پھر اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت جو ہے اس میں شرط ہوتی ہے کہ غیر وارث کے لیے کی ہو، وصیت غیر وارث کے حق میں کی ہو تو یہ پوری کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن کہاں تک؟ 1/3 مال تک۔ یعنی جو کچھ چھوڑا ہے، تجہیز و تکفین کا خرچہ نکال دیا، کوئی قرض ہے تو وہ بھی دے دیا، مائنس ہو گیا۔ اب جو بھی بچا ہے اس کے 3 ٹکڑے کریں گے، اور اس میں سے 1/3 1/3 تک وصیت جاری ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ 3 حقوق ادا ہو جائیں گے تو اب جو بچے گا اس کو کہتے ہیں طریقہ، یا ترکہ یا ترکہ، تینوں طرح کی لغت ہے اس میں۔ تو اب جو بچے گا اس کو طریقہ کہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے اب اس میں صرف ورثاء کا حق ہوتا ہے، تو ورثاء میں شرعی قواعد اور قوانین کے مطابق طریقے کو تقسیم کرنا ہی چوتھا حق متعلق ہوتا ہے۔ تجہیز و تکفین میں تفصیل یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کا وہ شخص کپڑا دنیا میں پہنتا تھا اس طرح کا اس کو کپڑا دیا جائے۔ اس میں افراط و تفریط نہیں کرنی چاہیے، یعنی بہت اعلیٰ دے دیا تو انتظام کرنے والا ذمہ دار ہوگا، بہت ادنا بھی نہیں، جیسا وہ دنیا میں کپڑا پہنتا تھا ویسا اس کو دیا جائے۔ دوسرا، سنت کفن سے زیادہ یا کم دینا۔ تو اگر 3 کپڑے جو ہیں وہ مرد کا کفن ہے، اس کو 5 کپڑے دے دیے تو یہ 2 کپڑوں کی اضافی قیمت جو ہے یہ پھر طریقے سے نہیں دی جائے گی، یہ انتظام کرنے والے کے ذمہ ہوگی۔ عورت جو ہے اس کو 5 کپڑے ہوتے ہیں تو اس کو 7 کپڑے دے دیے، یہ زیادتی ہو گئی۔ یا کم دیں گے تو یہ کمی ہو گئی۔ دوبارہ کمی میں تو کچھ اور نہیں کر سکتے کہ پیسہ کم لگا اور تدفین ہو گئی تو اب قبر کو تو نہیں کھولیں گے، لیکن اس میں افراط و تفریط سے بچنا ہوتا ہے کہ سنت کے مطابق جو کفن ہے وہ دیا جائے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہو گئیں کہ ایک کوالٹی کا خیال رکھیں گے اور دوسرا کوانٹٹی کا خیال رکھیں گے کہ جتنا کپڑا سنت مبارکہ ہے وہ دینا ہوگا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر ادائیگی قرض کریں گے۔ اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار اگر زیادہ پیسے اس نے چھوڑے ہوں تب تو ٹھیک ہے، کہ اگر کسی شخص نے فرض کر لیں کہ 50 لاکھ روپے چھوڑے ہیں، اور فرض کر لیں جی 50,000 روپے اس کی تدفین پر لگ گئے، تب بھی 49 لاکھ اور 50,000 روپے بچ گئے، اور قرض 5 لاکھ روپے ہے فرض کر لیں، تب بھی اس کے پاس 45 لیکس 45-50 بچ گئے غالباً، یا 44-50 بچ گئے، 44 لاکھ روپے۔ تب تو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ تجہیز و تکفین میں بھی اسی کے پیسے لگے ہیں اور قرض بھی اتار دیا، اب وارثوں کا اس میں حق ہے۔ اگر وصیت کی ہے تو وہ وصیت مائنس ہو جائے گی 1/3 تک،
اور اس کے بعد جو بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے فرض کر لیں 5 لاکھ روپے ہی چھوڑے ہیں اور اس پر قرض جو ہے وہ 6 لاکھ روپے ہے، اب لیکن اس کے باوجود تجہیز و تکفین اسی مال سے کریں گے، اور اب 4.5 لاکھ روپے جو ہے وہ جس کے پیسے نکلتے ہیں اس کو دے دیں گے، ورثاء کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، وصیت پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اب اس کو پیسے کم ملے اس کے، تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی تجہیز و تکفین گھر والے کرتے، اس کو تو پیسے دے دیتے نا، اس کے پیسوں میں سے آپ نے تجہیز و تکفین کر لی، تو اسی پیسے سے جو اس وقت اس کے قبضے میں ہے اسی سے تجہیز و تکفین کرنا لازم ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی رشتہ دار اپنی طرف سے کرنا چاہے تو کر دے تو ٹھیک ہے جی، اسی طرح قرض بھی کسی میت کا کوئی اپنی طرف سے ادا کرنا چاہے تو کر دے، ورنہ وہ تو اس کے مال کے ذمہ ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تجہیز، اب کوئی یہ کہے کہ یار اس کے پیسے کیسے کفن پہ آپ نے لگا لیے، آپ اس کو پیسے دے کر فارغ کرتے، آپ نے اس کے پیسوں سے تجہیز و تکفین کر لی۔ تو دیکھیں اس میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی پر قرض بھی ہوتا ہے تو اس قرض کے عوض اس کے جسم کے کپڑے نہیں اتارتا کوئی بھی، تو میت بھی اسی طرح سے قابل احترام ہے، تو اس کے بھی جسم کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، تو اسی میں سے تجہیز و تکفین اس کی جائے گی۔ اسی طرح سے حضرت مصعب بن عمیر کا غزوہ احد میں انتقال ہوا، بڑے مالدار باپ کے بیٹے تھے، بڑا بہترین پوشاک پہنتے تھے اور بہترین خوشبو لگاتے تھے کہ جس جگہ سے گزر جاتے تھے کافی دیر تک وہاں سے خوشبو آتی تھی اور لوگ کہتے تھے مصعب گزرا ہے یہاں سے۔ تو بڑی کم عمری میں ایمان قبول کیا، گھر والوں نے نکال دیا اور پھر بڑی مشقت بھری زندگی۔ اب یہ غزوہ احد میں شہید ہو رہے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ان کے پاس تو ایک ہی چادر ہے اور وہ ایسی ہے کہ اگر ہم سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سر ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ اب حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ اس پر کوئی قرض ہے تو یہ چادر قرض میں ادا کر دو، تو حضور کا یہ سوال نہ کرنا بھی اس پر دلیل ہے کہ اسی کے مال سے تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ تو 2 دلیلیں آپ کو دے دیں، لہٰذا اسی مال سے تجہیز و تکفین کی جائے گی اور اس کے بعد قرض میں ادا کر دیں گے، اور پھر ورثاء کو چاہیے کہ جب وہ مال لیتے ہیں تو اپنے مورث کو اس حقوق العباد کے مسئلے سے بچا دیں، کیونکہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اب صحابہ سے فرماتے تھے کہ تم پڑھ لو، پھر کوئی گارنٹی لے لیتا تھا حضور میرے ذمہ ہے میں ادا کروں گا آپ پڑھا دیں، تو پھر حضور نے اس طرح بھی کیا ہے۔ تو یہ حالانکہ وہ صحابی ہوتے تھے اور وہ کوئی نیت کا فساد نہیں ہوتا تھا، تنگ دستی میں لیا ہوتا ہوگا اور پھر یہ ہے کہ گنجائش نہ بنی اور موت کا وقت قریب آ گیا اور صورتحال پیدا ہوتی تھی، تبھی تو یہ آگے مسائل بیان ہوئے اور ساری سچویشن سامنے آئی۔ تو حضور نے ان لوگوں کے لیے بھی اسی طرح سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ قرض چھوڑ کر اس دنیا سے نہیں جانا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو قرض کا وبال بہت زیادہ ہے، حقوق العباد میں سے ہے اور آخرت میں اس میں گرفت ہو سکتی ہے۔ تو تجہیز و تکفین میں افراط و تفریط سے بچا جائے گا، پھر ادائیگی قرض ہوگا، قرض ادا کرنے کے بعد وصیت میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو وارث بن رہا ہوگا اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کو، حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ فلا وصیۃ لوارث، تو وارث کے لیے اب کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی اپنے بیٹوں سے کہتا ہے بھئی میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کو 10 لاکھ زیادہ دینا اور پھر تم شرعی تقسیم کر لینا، تو اب چونکہ والد صاحب وصیت تو کر رہے ہیں لیکن وہ بیٹی کے لیے کر رہے ہیں اور بیٹی کو ہمیشہ حصہ ملتا ہے، تو وارث کے لیے وصیت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ وصیت باطل ہے۔ لیکن اگر تمام ورثاء جمع ہو جائیں اور وہ متفق ہو جائیں کہ چلو ابا کی بات پوری کر دیتے ہیں، تو وہ اگر راضی ہو جائیں تو اس وصیت کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں بھی تو اب جب وہ راضی ہو کر دے رہے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے پیسے دے رہے ہیں جو ان کو ملنے تھے، تو بظاہر وصیت پر عمل ہے لیکن حقیقتاً وہ اپنے پیسے دے رہے ہیں۔ تو یہ تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ حصہ ملنے کے بعد بھی کوئی شخص حصہ لے اور پھر اپنا حصہ کسی کو دے دے،
تو وہ اپنے پیسے دے رہا ہے، تو یہ اجازت جو ہے ضروری ہے۔ پھر ایک تو یہ کہ جس کے لیے وصیت کی ہے وہ وارث نہ ہو، اور دوسرا کتنے تک عمل کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر مورث نے تجہیز و تکفین اور قرض ادا کرنے کے بعد 3 لاکھ روپے بچے ہیں، اور اس نے وصیت کی ہے کہ بھائی میرا فلاں جو ہے نا رشتہ دار ہے، اس کو تم 1,25,000 دے دینا۔ اب وصیت کی ہے 1,25,000 روپے کی، 1,25,000، لیکن 1 لاکھ ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کا 1/3 بنتا ہے، یعنی 3 سے تقسیم کریں گے تو 1 لاکھ تک بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ وصیت 1 لاکھ تک پوری کی جا سکتی ہے، اس سے اوپر نہیں۔ تو 1 لاکھ روپے وصیت کے طور پر اس کو دے دیے جائیں گے، 25,000 نہیں دیں گے۔ ہاں وارث اگر مان جائیں تو پھر 25,000 گویا کہ وہ اپنے حصے کے دے رہے ہیں، لیکن 1/3 ہی جو ہے نا اس کا قول نافذ ہوگا، اس سے زیادہ میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ اگر یوں کہا ہوتا کہ بھئی فلاں کو جو ہے وہ 75,000 دے دینا، تو پوری وصیت پر عمل کرنے کے بعد بھی یعنی 1/3 سے کم کی وصیت کی ہے تو بس ٹھیک ہے۔ یہاں پر 1 لاکھ روپے وصیت پہ خرچ کر کے 2 لاکھ روپے طریقے کے طور پر ورثاء میں تقسیم ہوں گے، 1.25 لاکھ نہیں نکالیں گے۔ یہاں پر 75,000 کی وصیت کی ہے تو 1 لاکھ تک اس کو پورا کیا جا سکتا تھا، لہذا 75,000 اس سے کم ہے تو 75,000 دے دیں گے، اور باقی 2 لاکھ روپے طریقہ ہے اور وہ ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور پھر جب یہ تینوں حقوق ادا ہو جائیں تو اب تینوں حقوق ادا کرنے کے بعد اب جو مال بچا ہے اس کا نام طریقہ ہے، اور قواعد کے مطابق ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ اب آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ورثاء جو ہیں وہ 3 طرح کے، ہم اس کا سبب کیا ہے، جو ہم تقسیم کرتے ہیں اس کا سبب کیا ہے، تو اس کا سبب ہے قرابت، اور قرابت 2 طرح کی ہے، ایک نسبی یعنی بلڈ ریلیشن، اور ایک سببی یعنی نکاح۔ تو نکاح کی وجہ سے شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کی وارث بنتی ہے، اور سبب جو ہے دوسرا نسب بلڈ ریلیشن، اس کی وجہ سے بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے، یعنی اولاد ہے، والدین ہیں وغیرہ، بھائی بہن وغیرہ۔ تو یہ 2 وجوہات کی بنا پر ورثاء میں تقسیم ہوتی ہے۔ اب ایک تو یہ 4 حقوق ہو گئے، چوتھا ہوتا ہے موانع۔ یہ جمع ہے مانع کی، اور مانع کا مطلب ہوتا ہے روکنے والا، روکنے والا یعنی وارث کو وراثت سے طریقے سے حصہ دینے سے یا ملنے سے روکنے والا۔ یہ 4 موانع ہیں۔ سب سے پہلے ہے قتل، دوسرا ہے رقیت یعنی غلامی، تیسرا ہے اختلاف دین، اور چوتھا ہے اختلاف دارین۔ قتل یعنی وارث جو ہے وہ مورث کو قتل کر دے، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو اب وہ اس سے جائیداد سے حصہ نہیں پائے گا۔ رقیت غلامی، غلامی کی وجہ سے وارث ہونے سے نکل جاتا ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ غلام کے ہاتھ میں، اس کی ملکیت میں جو بھی مال آئے گا وہ فوراً آقا کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ تو اب اگر غلام کو وارث بنا بھی لو آپ، کسی شخص کے 2 بیٹے ہوں، ایک آزاد ہے ایک غلام ہے، کسی جنگ میں گیا اور پھر پکڑا گیا اور غلام بن گیا، تو اب وہ ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے۔ اب والد صاحب کا انتقال ہو رہا ہے، تو اگر ان دونوں بیٹوں کو آدھا آدھا حصہ دے دیا جائے تو ایک بیٹا تو آزاد ہے، اس نے لے لیا، دوسرے غلام بیٹے کو آدھا حصہ دیا تو سیدھا آقا کی ملکیت میں چلا گیا۔ اب آقا اس کے والد کا کچھ بھی نہیں لگتا، تو لہٰذا یہ تو غیر وارث کو چلا گیا، تو غلام کو دینا جو ہے وہ مفید نہیں ہے، لہٰذا وہ تو غیر وارث کی طرف چلا گیا۔ تو اب جو بیٹا آزاد ہے اس کو دینا بہتر ہے یا غلام بیٹے کے آقا کی طرف اس کا مال چلا جائے؟ تو اس لیے رقیت جو ہے وہ معنی میں سے ہے، یعنی وارث نہیں بنے گا۔ اختلاف دین، دونوں کا دین الگ ہو۔ حضور نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، نہ مسلم کافر کا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے۔ تو دین کا اختلاف ہوگا تو وارث نہیں بنے گا۔ اور اختلاف دارین جو ہے
یہ کفار کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ ایک کافر ہمارے ملک میں رہتا ہے اور اس کا دوسرا بھائی جو ہے وہ دوسرے ملک میں رہتا ہے اور ان دو ملکوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے. اب یہ وہ دارالحرب بن گیا تو وہ حربی کافر ہے. اب یہاں جو ہمارے ملک میں اس کا بھائی رہ رہا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب اس کا مال اس کو بھیجیں یا نہ بھیجیں. تو حاکم اسلام کی طرف شریعت اس کو آرڈر دیتی ہے کہ نہیں بھیجیں گے کیونکہ یہ وارث نہیں بنے گا. لہٰذا یہ حاکم اسلام جو ہے اس کو بیت المال میں جمع کر لے گا. تو یہ تعلق جو ہے اختلاف دارین کا تعلق جو ہے یہ ان کے ساتھ ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ہے. ایک مسلمان کا دوسرا وارث دوسرے ملک میں رہتا ہے تو وہ وارث بنے گا اور یوں بھی بن جائیں گے، لیکن وہ دارالحرب ہوگا تو پھر یہ یہاں سے اگر پیسہ وہاں جائے گا تو ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. تو اس اعتبار سے تو یہ کافروں کے ساتھ خاص ہے. تو پھر ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اور کافروں کو بتا رہے ہیں تو کافر دین اس پہ عمل تو نہیں کرے گا. تو کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے حاکم اسلام جو ہے اس کی طرف حکم متوجہ ہوگا کہ حاکم اسلام دیکھے گا کہ شریعت کی طرف ہی دیکھے گا کہ اب اس کا کروں کیا، اس کے مال کو ہم لے لیں یا اس کے مال کو اس کے اس بھائی کو شفٹ کر دیں کہ جو اس ملک میں رہ رہا ہے جس سے ہماری جنگ چل رہی ہے. تو اب شریعت اس حاکم اسلام کو اس سلسلے میں حکم دیتی ہے کہ بیت المال میں جمع کرو. تو اس لیے یہ بیان کیا گیا. تو قتل رقیت اختلاف دین اور اختلاف دارین. یہاں پر قتل میں مزید تفصیل ہوتی ہے کہ یہ قتل وہ ہوتا ہے کہ جس کے بدلے میں قصاص یا کفارہ یا دونوں لازم ہو جائیں. تو ایسا قتل رکاوٹ بنے گا، مانع بنے گا کہ جس کے بعد قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل، خون کا بدلہ خون، یا کفارہ لازم ہو جائے یا دونوں لازم ہو جائیں کہ اس سے جرمانہ بھی لو اور اس کو بدلے میں اس کی جان بھی لو. تو ایسا قتل کہ جو قصاص یا کفارہ یا دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو لازم کر دے تو وہ قتل جو ہے مانع بنے گا، پھر وارث نہیں بنے گا. تو اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. اس میں سے بس میں ابھی خلاصتاً بتا دیتا ہوں کہ 5 قسموں میں سے 4 میں قصاص یا کفارہ یا دونوں لازم ہوتے ہیں. اس کا مطلب وہ جو 4 قتل ہیں، قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا اور قتل قائم مقام خطا، ان چاروں میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لازم ہوتا ہے. لہٰذا یہ معنی بنے گا. اور ایک قتل بالسبب ہوتا ہے، اس میں سے کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے باوجود بھی یہ وارث بنے گا. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے کر لیں گے، لیکن اس وقت جو ہے اتنی ہی تفصیل کافی ہے کہ معنی جو ہے موانع جمع ہے معنی کی، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنے والا، کہ وارث کو محروم کر دینے والا. قتل رقیت اختلاف دین اور اختلاف دارین. اور معنی کی وجہ سے اگر کسی وارث کو حصہ نہیں ملتا تو اس وارث کو کہتے ہیں محروم. محروم. اور ایک آگے چیز آئے گی محجوب، کہ ایک قریبی رشتہ دار ہے اس کی وجہ سے دوسرے رشتہ دار کو نہیں مل رہا. جیسے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو حصہ نہیں ملتا، باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو حصہ نہیں ملتا، تو ہم کہتے ہیں دادا محجوب ہو گیا. اس کو محروم نہیں کہتے، کیونکہ محروم ان کی وجہ سے یہ محروم نام ہوتا ہے. ہم اپنی عام بول چال میں کہہ سکتے ہیں محروم ہو گیا، اس کو کچھ نہیں ملا، وہ لغوی طور پر ہے، لیکن اصطلاحی طور پر جب فنی گفتگو کریں گے تو محروم کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس کا مطلب محروم کو بھی نہیں مل رہا کچھ، وجہ موانع میں سے کوئی معنی پایا جا رہا ہے. اور محجوب کو بھی نہیں مل رہا، وجہ کہ کوئی قریبی رشتہ دار جو ہے اس کی ہوتے ہوئے دور والے کو نہیں مل رہا، ورنہ اگر وہ دور والا نہ ہوتا تو اس کو مل جاتا. بیٹا ہے تو پوتے کو نہیں مل رہا، اگر بیٹا ہی نہ ہوتا اور پوتا ہوتا تو پوتا حصہ لے لیتا. تو کسی کے ہونے کی وجہ سے دوسرے کو. اسی طرح باپ ہوتا ہے تو میت کی بہن کو حصہ نہیں ملتا، میت کا باپ ہوتا ہے تو اب باپ کی وجہ سے بہن کو نہیں مل رہا، لہٰذا بہن کہلائے گی محجوب. محجوب. تو محجوب اور محروم میں فرق ہوتا ہے. محجوب جو ہے وہ بن سکتا ہے وارث، لیکن کسی کی وجہ سے محروم ہوتا ہے. اور یہاں محروم تو وارث بننے سے ہی نکل جاتا ہے کہ اس میں ان 4 میں سے کوئی ایک خرابی، ایک معنی پایا جاتا ہے. تو یہ ہم اکثر جو ہے وہ غلطی کر لیتے ہیں کہ نہ ملنے پر صرف محروم ہی کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں،
نہ ملنے پر کبھی محجوب کا بولا جائے گا اور کبھی محروم کا بولا جائے گا. محروم بولیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک سبب پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو نہیں مل رہا کچھ بھی. حجب بھی ایک ٹاپک ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی قریبی رشتہ دار کی وجہ سے دور والے رشتہ دار کا حصہ یا کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے. تو کم ہو جائے یا ختم ہو جائے اس تعریف سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دو قسمیں ہیں. اگر وارث کا بالکل حصہ کم ہو جائے تو حجب نقصان کہلاتا ہے، اور بالکل ختم ہو جائے تو حجب حرمان کہلاتا ہے. جیسے باپ کی موجودگی میں میت کا بھائی حصہ نہیں پاتا تو وہ محجوب ہو جاتا ہے، حجب حرمان اس کے لیے ثابت ہوتا ہے 0. اور اگر بیٹا موجود ہو تو باپ کا حصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، چھٹا حصہ رہ جاتا ہے، وہ عصبہ نہیں بن سکتا تو اسے گویا کہ اس کا حصہ کم ہو گیا. اسی طرح سے اولاد موجود ہوتی ہے تو بیوی کا حصہ کم ہو جاتا ہے. اسی طرح اولاد موجود ہوتی ہے تو شوہر کا حصہ کم ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا، کم ہو جاتا ہے. تو اولاد ہوتی ہے تو بیوی کا حصہ 8واں رہ جاتا ہے، نہ ہو تو ربع بن جائے 25%، اور اب 12.5% بن جاتا ہے تو 25 سے 12.5 پر چلا گیا. اسی طرح شوہر جو بیوی کی اولاد ہو، بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر اگر اولاد نہ ہو تو 50% کا حقدار، اور اگر اولاد ہو تو وہ 25 کا حقدار ہے. تو اس کا مطلب اس کے لیے حجب نقصان ثابت ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ قریبی رشتہ دار کی وجہ سے اگر کوئی محجوب ہو جائے جس کا حصہ بالکل کم ہو جائے یا بالکل ختم ہو جائے تو اس کو حجب کہتے ہیں. اگر کم ہو جائے تو حجب نقصان اور ختم ہو جائے تو حجب حرمان کہلاتا ہے. بس اتنی تفصیل اس میں یاد رکھنی مفید رہے گی.